جب بھی لال شہباز قلندر کا عرس مبارک آتا ہے تو مجھے ایک اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں اور اس سے مجھے بہت سبق بھی ملتا ہے۔ لال شہباز قلندر سے میری روحانی عقیدت بچپن سے ہی تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کبھی لال شہباز قلندر عرس کے دوران کبھی نہیں گیا، نہ عرس سے کبھی پہلے۔ اکثر ہمارے دوست بتاتے تھے کہ وہاں کافی فلمی آرٹسٹ آتے ہیں، خاص طور پہ عالیہ، فردوس اور دیگر فنکار، تو مجھے بھی خواہش ہوتی کہ میں وہاں جاؤں۔ لیکن جو میری سب سے بڑی خواہش تھی اداکارہ فردوس بیگم سے ملنے کی، کیونکہ میں پاکستان کے تقریباً چند ایک کے علاوہ سبھی فنکاروں سے مل چکا ہوں، اور جن دنوں فردوس بیگم فلموں میں کام کرتی تھی تو اس وقت میرا اسٹوڈیو میں آنا جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ میرے اپنے کچھ مسئلے مسائل تھے، اور جب موقع ملا تو اس وقت وہ فلم انڈسٹری چھوڑ چکی تھی۔ کئی بار ان کے گھر بھی گیا، مگر وہی آرٹسٹوں کے سے جو جواب آتا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں۔ بہرحال میں یہی سوچتا کہ نہ جانے کب میری فردوس بیگم سے ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھی سوچ اور اچھی دعائیں اللہ سے مانگتے رہو، نہ جانے کب، کہاں، کس وقت، کس گھڑی وہ تمہاری دعا سن لے۔ اور پھر ایسا ہی ایک دن میرے ساتھ ہوا۔ میں ہر سال لال شہباز قلندر کے مزار پہ عرس کے دوران جایا کرتا، اور وہاں جا کے حاضری کے بعد مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی ہوا کرتے تھے، اس امید پہ کہ شاید کبھی فردوس بیگم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ ہم جب بھی لال شہباز قلندر کے عرس پہ جاتے تو فاتحہ اور حاضری کے بعد دن رات میلے میں گھوما کرتے۔ عرس کے دوران پورے میلے میں قلندری دھمالوں کی ویڈیو کیسٹ زور و شور سے فروخت ہوا کرتی ہے۔ دکاندار اپنی دکانوں کے باہر ٹی وی رکھ کر قلندری دھمال، جو پاکستانی فلموں کی دھمالوں پر مبنی ہوتی ہے، چلایا کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ دھمالوں کی کیسٹیں خریدتے ہیں، اور ہوٹل بھی لگے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم فردوس جی کی تلاش میں تھے کہ ایک بار پتہ چلا کہ کچھ معروف فنکار ایک حویلی میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم بھاگے وہاں پہنچے تو دیکھا اداکارہ انجمن گوری اور دیگر فنکار تھے، مگر فردوس جی ہمیں اس ہجوم میں نظر نہ آئیں۔ ہم مایوس نہیں ہوئے، ہم نے کہا چلیں، ابھی تو 2-3 دن اور ہیں میلے کے، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں تو مل جائے گی۔ اور ویسے بھی انسان کی اگر لگن سچی ہو تو اس کو اس کی منزل ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہے۔ ہم ہر سال جاتے اور انہیں ڈھونڈتے۔ ایک بار ہم حاضری کے بعد رات 2:30 بجے میلے میں سے گزر رہے تھے کہ ہمارے کراچی کے دوستوں کا ایک جھنڈ مل گیا۔ انہوں نے کہا چلو حاضری دربار میں دے کر آتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، میں تو تھک گیا ہوں، حاضری میں نے دے دی ہے، آپ سب لوگ دے کر آ جاؤ، پھر انشاءاللہ دوبارہ کل چلیں گے۔ مگر وہ بضد تھے کہ نہیں تم بھی چلو، کیا کرو گے گھر بیٹھ کے۔ خیر ہم دوبارہ ان کے ساتھ مزار کی طرف چل پڑے، فاتحہ پڑھی، حاضری دی اور واپس گھر کی جانب چلتے رہے۔ سڑک کے کنارے ٹی وی پر حسب معمول دھمالیں چل رہی تھیں کہ اچانک ٹی وی پر فلم دلاں دے سودے کی دھمال لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن، جو کہ اداکارہ فردوس جی پر فلمائی گئی تھی، چلنے لگی، اور ہم یہ دھمال دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر رک گئے۔ ہمارے دوستوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور کہا ارے بہت رات ہو گئی، اب چلنے کی کرو، یہ کیا اب تم فردوس کی دھمال دیکھنے کھڑے ہو گئے۔
چلو چلو۔ خیر ہم نے تھوڑی دیر دھمال دیکھی اور چل پڑے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روڈ پہ اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹکراتے ہوئے چلتا ہے، جیسے چاند رات کے اکثر بازاروں میں ہوتی ہے نا، اس طرح کا رش ہوتا ہے عرس کے دوران میلے میں۔ ہم چل پڑے اور ساتھ ہی اپنے دل میں دعا کی کہ نہ جانے فردوس جی سے کب ملاقات ہوگی۔ ابھی دل ہی دل میں یہ دعا ہو رہی تھی کہ ایک خاتون سفید چادر منہ چھپائے ہمارے پاس سے گزری۔ ہم نے صرف ان کی ایک آنکھ دیکھی، باقی چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ہم رک گئے اور منہ سے بے ساختہ نکلا، فردوس بیگم۔ ہمارے منہ سے یہ نام سن کر ہمارے دوستوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، لو بھائی، رات کے 3 بجے ان کو فردوس نظر آ گئیں۔ ہم نے کہا یہ جو چادر اوڑھے ہوئے خاتون فردوس ہی ہیں جو کہ ابھی گزری ہیں۔ ہم پلٹے اور تیز سے چلتے ہوئے خاتون کے آگے بے باکی سے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے دوست نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بے وقوف، مار کھلواؤ گے؟ اگر وہ فردوس نہ ہوئی تو پھر؟ ہم نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، لیکن ہمارے دل میں کچھ ایسی پکا یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ فردوس بیگم ہی ہیں۔ ہم ان کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے۔ خاتون رک گئی اور کہا، ہاں بیٹا، میں فردوس ہوں۔ یہ کہہ کر ان کا پورا چہرہ نظر آ گیا۔ چہرہ دیکھتے ہی ہم خوشی سے پاگل ہو گئے، اور ہماری جو خوشی کی انتہا تھی اسے تو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تھر تھر کانپنے لگے۔ ابھی ہم کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک فردوس بیگم نے، ان کے ساتھ جو کوئی فیملی تھی ان میں سے ایک لڑکا فوراً ہمارے سامنے آ رہا اور کہا، کیا بات ہے؟ ہم نے ایک ہی سانس میں اپنی کہانی سنانا شروع کر دی کہ کس طرح ہم فردوس بیگم کے فین ہیں اور کتنی خواہشیں ہیں ان سے ملنے کی، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کہاں کہاں بھٹکے۔ یہ باتیں ہماری فردوس بیگم بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا، بیٹا اس وقت تو میں بہت تھکی ہوئی ہوں، سفر کر کے آ رہی ہوں، تم ہمارے ساتھ چلو، صرف گھر دیکھو جہاں میں ٹھہروں گی، کل شام آ جانا، پھر تم سے بات کروں گی۔ وہ لڑکا فردوس جی کا بیٹا تھا۔ ہم نے خوشی سے کہا، جیسے آپ کہیں گی ہم آ جائیں گے، اور پھر فردوس جی اور ان کا بیٹا ہم سب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب مجھے پتہ چلا تعارف کے بعد کہ یہ ان کے بیٹا فردوس بیگم کا بیٹا علی رضا تھے۔ ہم ان کے بیٹے علی رضا اور فردوس بیگم سے باتیں کرتے کرتے چل رہے تھے۔ ان باتوں میں ہم نے انہیں فردوس جی کی فلمی ریکارڈ اور معلومات بھی دیتے رہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ میں ان کا فین ہوں۔ میں نے ان کی اصل نام بھی بتایا، ان کی پہلی فلم کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں نے بتایا کہ میرے پاس یہ تصویریں، میرے پاس یہ آپ کی کلیکشن ہے، یہ بکلیٹس ہیں، یہ فوٹو سیٹ ہیں۔ تو وہ بھی، ان کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں بلکہ یہ ہمارا کوئی سچا ہی فین ہے۔ علی رضا ہماری باتوں سے بہت خوش ہوئے۔ قارئین، میلے کے دوران سڑکوں اور گلیوں میں گاڑی گزرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اسی وجہ سے سب پیدل چل رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے گھر آ گیا اور ہم نے کل 5 بجے شام آنے کو کہا اور خوشی خوشی اپنے گھر آ گئے جہاں ہم میلے میں ٹھہرے تھے۔ وہاں دیکھا تو ہمارے دوستوں کا ایک اور بھی جھنڈ وہاں موجود تھا۔ ہم نے پورا واقعہ انہیں سنایا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی فین ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے آرٹسٹ، پاکستانی آرٹسٹوں کے فین ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب ہمارا واقعہ سنا تو حیران ہو گئے کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میلے میں تو لوگ بچھڑتے ہیں، یہاں تو لوگ میلے میں مل رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن پھر ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں، اگر لگن سچی ہو اور انسان اللہ سے دعا مانگتا رہے تو کبھی نہ کبھی اس کی دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ ہم دوسرے دن کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے کہ کل کب صبح ہوگی، کل کب شام ہوگی اور ہماری فردوس بیگم سے ملاقات ہوگی۔ ہم ان سے باتیں کریں گے، ان کی فلمی باتیں سنیں گے، کچھ اپنی کلیکشن، کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے بھی آ رہے تھے کہ کہیں فردوس جی شام سے پہلے واپس لاہور تو نہیں چلی جائیں گی، یا وہ ہم سے ملنے سے انکار تو نہیں کر دیں گی۔ جیسے بچوں کی طرح میرے دل میں عجیب عجیب باتیں جنم لے رہی تھیں۔ بہرحال میں ان باتوں کو
ایک طرف رکھ کر دوسرے دن شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب شام ہوئی ہم حسب جگہ جو انہوں نے بتائی تھی ہم وہاں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، علی رضا نے دروازہ کھولا اور کہا آئیے اندر آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم بمے دوستوں کے اندر داخل ہوئے کیونکہ ہمارے باقی دوست بھی فردوس باجی کے فین تھے، اس لیے ہم ان کو وہاں لے کے گئے تھے، کیونکہ اگر ہم ان کو نہ بھی لے جاتے وہ ہمیں آنے ہی نہیں دے رہے تھے کہ ہم بھی فردوس باجی کو دیکھیں گے، ان سے ملیں گے۔ بہرحال جب ہم اندر گھر میں داخل ہوئے تھے قالین ٹائپ جگہ پر ہم سب بیٹھ گئے جہاں فردوس بیگم تشریف فرما تھیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے لیے آج عید کا دن ہے۔ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم فردوس جی کے سامنے بیٹھے ہیں اور فردوس بیگم ہمارے سامنے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم فردوس بیگم کے سامنے بیٹھے ہیں اور فردوس بیگم ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر فردوس بیگم نے ہمیں مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ بہت حیران کن بات ہے کہ اس بچے نے رات کے وقت مجھے صرف میری ایک آنکھ سے پہچانا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا تو سارا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ واہ بھائی واہ، آپ نے تو کمال کیا۔ آپ کا نام؟ میں نے کہا میرا نام گڈو ہے، بس اسی نام سے میں مشہور ہوں۔ دوران گفتگو فردوس جی مسلسل حیرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان کے بیٹے علی رضا نے کہا، امی کسی سے نہیں ملتی، مگر آپ کی پہچان امی کے لیے آپ کی ملاقات کا سبب بن گئی۔ آپ نے امی کو رات کو پہچانا حیرانگی کی بات ہے۔ ہم نے کہا، علی بھائی، اگر انسان کسی کو سچے دل سے چاہے تو وہ کبھی نہ کبھی اس کو ضرور مل جاتا ہے، جو کہ آج آپ کے سامنے ہے۔ فردوس باجی نے فوراً کولڈ ڈرنک منگوائی، ہمارے لاکھ منع کرنے پر بھی نہ مانی۔ پھر ہماری ویڈیو بنائی۔ میلے میں ہر گھر میں بڑے بڑے ڈھول گھر کے صحن میں آ کر ڈھول والے چمٹے اور ڈھول بجاتے ہیں۔ اسی دوران ڈھول والے صحن میں آئے اور ڈھول کی زوردار تھاپ پورے صحن میں گونجنے لگی۔ ڈھول بجنے لگے، شادیانے بجنے لگے۔ وہاں پر کچھ ملنگ ٹائپ لوگوں نے دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ فردوس باجی نے انہیں پیسے دیے، پھر ڈھول والے دوسرے گھر روانہ ہو گئے۔ عرس میں آنے والے لوگوں کے لیے خوشی میں اسی طرح کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، اور عرس کے دوران یہ شادیانے اپنے عروج پہ ہوتے ہیں۔ اب ہم فردوس بیگم کے سامنے بیٹھے تھے، ان کا بیٹا بھی تشریف فرما تھا اور دیگر ان کے گھر کے لوگ بھی تھے، اور میرے ساتھ فردوس بیگم کے فین میرے دوست بھی بیٹھے تھے۔ فلمی حوالوں سے گفتگو ہوتی رہی، مگر فردوس باجی کی حیرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارا انٹرویو لے رہی ہوں۔ ہم نے کہا، باجی آپ ہر سال اسی گھر میں ٹھہرتی ہیں؟ فردوس باجی نے کہا، نہیں بیٹا، یہاں تو گھروں کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی یہ سب کرائے کے گھر ہیں جو عرس کے دوران دیے جاتے ہیں۔ علی رضا بھائی نے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ہم سے بہت خوش ہوئے۔ ہم نے اپنی فلم آرکائیو کا ذکر کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست کلیکشن بھیجوں گا جو اپنی مثال آپ ہوگا۔ پھر علی رضا بھائی نے اپنے گھر کا ایڈریس تحریر کیا اور ہمیں دیا۔ پھر فردوس باجی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ کے پاس فلم چنجی ہوگی؟ ہم نے کہا، ہاں ہے، بلکہ اس فلم کا پوسٹر، فوٹو سیٹ اور بکلیٹس وغیرہ سب میرے پاس ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، فردوس بیگم کے بیٹے علی رضا نے ہم سے کہا۔ پلیز آپ وہ ضرور ہمیں بھیجیے گا۔ ہم نے کہا، آپ فکر نہیں کریں، جب میں لاہور آؤں گا تو میں یہ سب کلیکشن بدست مبارک خود دوں گا فردوس باجی کو، تاکہ وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گی اور میں ان کے تاثرات بھی لوں گا۔ انہوں نے کہا، ہاں ضرور۔
پھر ہم فردوس بیگم سے ان کی فلموں کے بارے میں بات کرتے رہے۔ فردوس بیگم نے کہا، بیٹا لاہور ضرور آنا جب بھی تمہارا چکر لگے۔ یہ سن کر ہمیں اور بھی خوشی ہوئی۔ ہمارا بس چلتا تو ہم ان کے ساتھ ہی لاہور چلے جاتے۔ مغرب ہونے لگی تھی، ان لوگوں نے بھی دربار جانا تھا، کیونکہ جیسے جیسے رات ہوتی ویسے ویسے دربار پر رش بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہم نے اجازت لی۔ فردوس باجی نے کھڑے ہو کر ہمیں خدا حافظ کہا اور ہم خوشی خوشی دل ہی دل میں ناچتے دربار کی طرف چل پڑے۔ پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا دن بھی آیا جب ہم لاہور گئے۔ آپ یقین جانیے فردوس باجی خود گیٹ پر آئیں اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر محبت سے اپنے گھر میں لے گئیں۔ سلام ہے ان کی عظمت پر جو انہوں نے اتنے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ میں یہ جو کچھ بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ میرے دل کی سچائی ہے اور فردوس باجی کا حسن سلوک ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو سچ کو نہ چھپائے۔ ہم سمجھتے تھے کہ فردوس باجی اپنے ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھائیں گی، مگر انہوں نے ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ دل میں بٹھایا۔ ہمارے دل میں جو ان کے لیے محبت تھی یا ہے اور رہے گی، اس سے بڑھ کر انہوں نے ہمیں محبت دی۔ جیسے ہی فردوس بیگم نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی فردوس باجی کی ایک حسین پورٹریٹ دیوار پر لگی ہوئی تھی اور ہم تو جیسے اس حسین تصویر کو دیکھتے ہی کھو گئے۔ فردوس باجی کی یہ تصویر اتنی حسین ترین تھی کہ کیا بتاؤں۔ فلم ہیر رانجھا کی یہ وہ تصویر تھی جب ہیر چوری بنا کر چوری چھپے لے جا رہی تھی۔ ہم نے کہا، باجی یہ قیامت خیز تصویر لگا رکھی ہے آپ نے۔ فردوس باجی ہنسنے لگی اور ہمیں صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ کافی دیر تک ہم تصویر کو دیکھتے رہے، پھر صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا کمرے کو بڑے خوبصورتی سے فردوس بیگم نے سجایا ہوا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ سے سجا ہوا چمکتا ہوا کمرہ۔ فردوس بیگم نے اپنے کمرے کو بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے پردے، ہر چیز بڑے قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فردوس بیگم کا بیٹا علی رضا اپنے بیٹے کے ہمراہ روم میں داخل ہوا۔ خوشی سے ہمیں گلے لگایا اور کہا، ارے آپ کب آئے؟ 2 دن ہوئے ہیں، ہم نے کہا، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے اپنے ساتھ لایا ہوا فردوس باجی کا کلیکشن، جن میں پوسٹر، تصاویر، بکلیٹ، ہمارا اپنا تیار کردہ اردو پنجابی کلر اور بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو پر گیت مالا جو کہ فردوس باجی کی فلموں کے گانوں پر مشتمل تھا، پیش کیا، جنہیں دیکھ کر فردوس باجی بے انتہا خوش ہوئیں اور ساتھ ہی حیرت کا اظہار بھی کیا کہ یہ تو تم نے کمال کر دیا، اتنی محنت سے یہ سارا کچھ بنایا ہے، یہ تو میں انشاءاللہ تسلی سے بیٹھ کے دیکھوں گی اور پھر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گی۔ فردوس بیگم نے کہا کہ مجھے تو خود یاد نہیں کہ میری کون کون سی فلمیں ہیں، وہ سب تم نے آج یاد دلا دیا۔ میرے پاس صرف یہ دیوار پر لگی تصویر تھی جو کہ کسی نے مجھے دی تھی، پھر اس تصویر کو میں نے بڑا کروا کر پورٹریٹ بنوایا اور ہم نے اس کو دیوار پہ لگا دیا۔ فردوس باجی کی بات سن کر ہم نے فوراً کہا، اتنی خوبصورت تصویر ہے کہ اس کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہزاروں تصاویر کی کوئی حیثیت نہیں۔ واقعی یہ تصویر دیکھنے سے لائق ہے۔ اس کا انداز، میک اپ، کپڑے اور فیس ایکسپریشن، آنکھیں، کس کی تعریف کروں۔ میں جب بھی فردوس باجی کے گھر جاتا ہوں تو اس تصویر پر میری نظر جم جاتی۔ پھر ہم نے ان کو ایک ایسا تحفہ دیا جس کے لیے انہوں نے خود بھی ہمیں کہا تھا۔ ان کی فلم چند جی کی تصاویر، بکلیٹ، فلموں کے اشتہارات، پوسٹر
فردوس بیگم اور ان کا بیٹا علی رضا ان تصاویر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ چند جی کی کیا خاص بات ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ چند جی جو ہے اس میں جو بچپن کا رول ادا کیا ہے وہ میرے بھتیجے نے کیا ہے جو اس وقت بیرون ملک ہے۔ ابھی تصویریں میں اس کو بھیجوں گی، دیکھنا وہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ کا تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اتنی نایاب چیزیں ہمیں دیں۔ فردوس بیگم اپنی تصویروں کو دیکھ کر بھی بہت خوش ہوئیں۔ اور پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ 6-7 سال سے ہم باقاعدہ ہر سال فردوس باجی سے ملنے ضرور لاہور جاتے ہیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک فردوس باجی اور علی رضا کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی ہیں اور علی رضا نے بھی مجھے اپنے بھائی کی طرح عزت دی ہے۔ ہر سال ان کے لیے اپنی آرکائیو سے باجی کا فلمی ریکارڈ بنانا اور انہیں دیتا ہوں۔ اس میں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے کچھ دیں۔ کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن سے مل کے، جن کے لیے کام کر کے دلی خوشی ہوتی ہے۔ ہر سال کچھ نہ کچھ میں ضرور تحفتاً ان کے لیے لے کے جاتا ہوں، حالانکہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اگر کمی ہے تو یہ فلمی کلیکشن کی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک عروج کا دور گزارا ہوتا ہے۔ ان دنوں وہ کلیکشن تو نہیں جمع کر سکتے، وہ تو کام کرتے تھے ہمارے لیے۔ اب ہمارا کام تھا کہ ہم ان کے لیے کام کریں۔ خیر، ایک سی ڈی میں نے تیار کی، فردوس بیگم کی نایاب تصاویر کو کمپیوٹرائز کر کے فوٹو سی ڈی فردوس باجی کو دی، جنہیں انہوں نے کمپیوٹر پر علی رضا کے ہمراہ دیکھا اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ جب ہم نے ان کو ان کی نامکمل فلم سایہ کا پوسٹر دکھایا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے اس نام کی بھی کسی فلم میں کام کیا ہے۔ اور گڈو، ہم نے پتہ کتنا کام کیا ہے، اتنا کہاں یاد رہتا ہے انسان کو۔ بہرحال یہ میں تو اس بات سے حیران تھی کہ آپ نے مجھے رات کے اندھیرے میں ایک آنکھ سے پہچانا، اور اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ واقعی آپ نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ فردوس باجی کو دیکھ کر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ ہیر رانجھا کی ہیر ہیں، انتہائی سادہ سی عام خاتون، بہت کم گو اور کام کی بات کرنا، فضول ہنسنا ٹھٹے مارنا، یہ میں نے ان میں دیکھا ہی نہیں۔ بہت سادگی، گفتار میں بھی، رہن سہن میں بھی۔ ہم نے ان کو ایک پیار کرنے والی اور ایک رحم دل شخصیت کے روپ میں پایا۔ جب ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے اتنے فین ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی، جس پہ وہ مسکرا دیں، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کے تمام فینز آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، جس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خوش رکھے، ہماری بھی دعا ہے۔ فردوس باجی سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ میں جب بھی لاہور جاتا تھا ان سے ضرور ملتا تھا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جاؤں یا زیادہ دیر کے لیے، کیونکہ یہ ممکن نہ تھا کہ میں لاہور جاؤں اور باجی سے ملاقات نہ ہو۔ تو جتنی بھی میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور جو بھی مجھے یاد آ رہا ہے، جو میں نے ان سے گفتگو کی، وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ملاقات میں ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو اپنی کون سی فلمیں پسند ہیں، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا
میں کسی ایک فلم کا تو نام نہیں لے سکتی، سب میں ہی میں نے محنت سے کیے کام، سب میں نے دل سے کام کیا، کیونکہ جب دل سے کام کرو اور محنت سے کام کرو تو وہ سب اچھا لگتا ہے، تو مجھے تو بھائی سب بھی پسند ہیں۔ تو اس پر ہم نے کہا کہ فردوس باجی مجھے آپ کی ہیر رانجھا اور دلاندے سودے بہت پسند ہیں، خاص کر وہ دلاندے سودے کے آخری سین میں تو آپ نے کمال کے مکالمے ادا کیے اور تمام فنکاروں پہ سبقت لے گئیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے آخر میں ڈائلاگ بولے جب مظہر شاہ جو آپ کے والد تھے اور آخر میں آپ سے ملتے ہیں اور گڈو کہہ کے پکارتے ہیں، تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ڈائلاگ ادا کیے جس سے میری آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بات سنتے ہوئے فردوس باجی نے کہا کون سا ڈائلاگ؟ تو ہم نے ان کو ڈائلاگ جھجکتے ہوئے سنایا۔ ہم نے کہا جب مظہر شاہ آپ کو کہتے ہیں گڈو اور آپ کہتی ہیں ایک باری پھر گڈو کو بابلا اے نہ سنن لئی تے میرے کن ترس گئے سا، تیری تینوں الماس کہن والے بڑے سا، پر رب دی سوں تیرے سوا آج تک گڈو کسی نے نہیں کیا۔ ہمارا ڈائلاگ سنتی فردوس باجی مسکرا دی، کہنے کہ بھائی میں کیا تمہیں کہوں، بہت زبردست۔ ہم نے کہا واقعی اتنا پیارا ڈائلاگ تھا اور دل دکھ جاتا ہے، جس انداز سے آپ نے مکالموں کی ادائیگی کی وہ تو بہت ہی لاجواب ہے۔ بس مجھے جو چیزیں مجھے پسند ہوتی ہیں نا فردوس باجی، وہ مجھے نا ہمیشہ یاد رہتی ہیں، نقش ہو جاتی ہیں، جیسے یہ ڈائلاگ ہیں اور بھی کئی ہیں، لیکن یہ میں نے ابھی ذکر ہوا تو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو فلم جناب عالی کی ایک بڑی پیاری تصویر پیش کی جس میں وہ مردانے روپ میں ہیں اور ان کے ہمراہ ماضی کی ڈانسر فریدہ بھی موجود ہیں۔ یہ تصویر دیکھ کر وہ بہت مسکرائیں بلکہ بہت ہنسنے لگیں، کہنے لگیں تم نے تو ایسی ایسی نایاب کلیکشن مجھے دے دی اور دکھا دی کہ میں تو ماضی میں کھو گئی۔ پھر ہم نے ہیر رانجھا کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہماری ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی باجی، تو اس میں ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے آپ کی پوسٹر کو پینٹ کیا تھا۔ جیسے پہلے زمانے میں فلمیں لگتی تھیں تو جگہ جگہ چوک پہ پوسٹر نہیں لگتے تھے اور اس پہ وہ چونے سے وہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے بڑا خوبصورت کر کے بنایا تھا، بلکہ میں آپ کو اس کی تصویر بھی اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی لے کر آؤں گا دکھانے کے لیے۔ تو اس پہ بولی کہ ہیر رانجھا تو بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ گڈو ہیر رانجھا کے حوالے سے بتایا کہ الفلاح بینک والوں نے سال کا کیلنڈر ہم سے بنوایا تھا، تو اس میں ہم نے آپ کی فلم ہیر رانجھا کو بھی شامل کیا تھا۔ یہ دیکھیے وہ کیلنڈر جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی ایک یادگار فلم گھر کا اجالا کا ایک تصویر فریم کر کے دی اور کہا کہ اس کو ضرور آپ اپنے اسی ڈرائنگ روم میں لگائیے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور ضرور، تو انہوں نے اس تصویر کو لیا تو بہت خوش ہوئی۔ فردوس باجی کے فین وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم نے انہیں اپنی ایک یادگار تصویر ان کو پیش کی جس کے گانے کے بول ہیں وگدی ندی دا پانی انج جا کے مڑ نہیں آندا جا کے جویں جوانی۔
اس تصویر کو بھی فردوس باجی نے بہت پسند کیا۔ ہم نے کہا یہ تو ایک خوشی کا نغمہ تھا، اور آخری جو تھا سیڈ سانگ وہ بھی مجھے بہت پسند ہے، جس کے وہ بولیں کہ وہ وگدی ندی دا پانی تر گئے نصیباں والے رڑ گئی میری جوانی۔ کیا ٹائم تھا اور کیا شاعری تھی اور کیا وقت تھا۔ ہماری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تم صحیح کہہ رہے گڈو۔ جب ہم نے انہیں فلم آنسو کے پوسٹر، فوٹو اور بکلیٹس پیش کی تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہم نے کہا آنسو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی فلم ہے آپ کے کریئر کی۔ کیا آپ نے وہ ڈائلاگ آخری سین میں بولے تھے، بلکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یوٹیوب پر وہ جو آپ کے آخری والے ڈائلاگ تھے نا، اس کو بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے کہ دیکھیں کیسی ایکٹنگ کی۔ تو اس پہ کہہ لیں گے فلم تو بس سبھی گڈو اچھی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا جس میں ہم نے محنت کی، ہر فلم میں ہم نے محنت کی ہے، تو ہمیں تو اپنی ہر فلم اچھی ہے، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس کا بھی جواب نہیں آنسو کا۔ پھر ہم نے کہا کہ آنسو کے بعد ایک فلم ماں کا بھی اعلان ہوا تھا، تو کچھ اس بارے میں یاد ہے آپ کو؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ تو یاد نہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ ماں کا کچھ اعلان ہوا تھا فلم کا، لیکن اتنا گڈو مجھے اتنا یاد نہیں تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے گھریلو زندگی میں مصروف ہو گئے بیٹا، اب اتنا کہاں ٹائم ہے کہ وہ، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ آ جاتے ہیں، آپ ہمیں اتنا سارا کچھ، یہ آپ کا پیار ہے، ورنہ اب کہاں ماضی میں جانا ہوتا ہے، اسے تو آپ لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ تو اس پہ ہم نے کہا اللہ میاں آپ کو بھی خوش رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ اور پھر وہ تصویریں اور پوسٹر دیکھنے لگی۔ پھر ایک ملاقات میں ہم نے انہیں ان کی پہلی فلم گل بقولی کا ایک یادگار تصویر پیش کی، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ہم نے کہا آپ کو یاد ہے یہ؟ تو گل بقولی کی تصویر لیتے ہوئے کہا نہیں مجھے یاد نہیں۔ ہم نے کہا اس فلم میں آپ پروین کے نام سے آئی تھیں، اور میرے اندازے کے مطابق یہ آپ کی پہلی فلم تھی گل بقولی۔ اس میں سدھیر صاحب تھے، جمیلہ رزاق تھی، اور آپ کا ایک دو سین تھے، اور آپ کا مجھے یاد ہے ڈائلاگ کہ آپ نے کہا کہ جی سواری آ رہی ہے، کچھ اس طرح کچھ آپ نے لفظ بولے تھے، تو اس پہ بڑی مسکرائیں کریں گی، تمہیں تو ہر چیز یاد رہتی ہے۔ بہرحال اس تصویر کو دیکھتی رہی، خوش ہوتی رہی۔ پھر ہم نے کہا یہ دیکھیے وہ تو گل بقولی فلم تھی، یہ آپ کی فلم فانوس، جس میں یہ لڑکیاں سب کھڑی ہیں، لیکن آپ کی ہائٹ لمبی ہے، تو دیکھیں کیسا آپ کو بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک کورس گانا تھا، اس میں آپ شامل ہیں لڑکیوں کے ہمراہ۔ یہ دیکھیں، ہم نے تصویر فانوس کی آگے بڑھائی تو اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئی، کہیں گے دیکھو اس کا بھی سیٹ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم نے کہا فانوس میں عثمان پیرزادہ صاحب کے جو بھائی تھے ہیں سلمان صاحب، وہ تھے ہیرو اس میں، جس پہ انہوں نے سر ہلایا اور تصویر کو بغور دیکھتی رہیں۔ واقعی تصویر بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے نا، اپنے دیکھنے والوں کو بھی میں شیئر کر رہا ہوں، یہ نیٹ پر پہلی بار گڈو فلم آرکائیو کی جانب سے شیئر ہو رہی ہے، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ فردوس بیگم کی پہلی فلم گل بقولی کے بعد انہوں نے فلم مفت برگ میں بھی مسرت نذیر کے ہمراہ کام کیا، مختصر سا رول میں، جس میں وہ کوئی گانا ہے گڈی آئی اس طرح کر کے، نارووال سے کیا کچھ اس طرح، مجھے ذہن میں اس وقت یاد نہیں آ رہا،
تو اس میں بھی وہ نصرت نذیر کے ہمراہ ہے. تو ہم نے فردوس بیگم سے کہا آپ کو یاد ہے مفت برو میں آپ نے کام کیا ہے؟ تو پھر وہی بات میں نے بتایا نا، ان کو اتنا یاد نہیں رہتا. ویسے تو ماشاءاللہ ان کی یادداشت اچھی ہے، لیکن یاد اسی کو رکھا جاتا ہے کہ اب غیر ان کی گھریلو زندگی ہے، وہ اپنے اس میں مصروف ہیں، تو وہ کہاں وہ ماضی کی وہ فلمیں اور وہ باتیں یاد رکھیں. وہ تو ہم اپنی ان یادوں کو زندہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. تو اسی طرح اس یاد کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے کہا، تو انہوں نے تصویر دکھائی تو وہ مسکرائیں کہ ہاں یہ گانا تو تھا ان کے ساتھ، مجھے یاد ہے. بس بہت فلمیں کی بیٹا، کیا یاد رہے گا اتنا. تو ہم نے اس پہ کہا کسے یاد رکھوں کسے بھول جاؤں، تو اس پہ ہنسنے لگی. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فردوس بیگم سے مختلف ملاقاتوں میں ہم ہمیشہ انہیں اپنی فلم آرکائیو سے منتخب ان کی فلم کا کلیکشن پیش کرتے ہیں. تو ایک بار جب ہم نے ان کو فلم میخانہ جو ان کی فلم تھی اس کے پوسٹر، فوٹو سیٹ اور بکلیٹ پیش کی، تو انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں. جب ہم نے انہیں یہ کلیکشن پیش کیا تو اس وقت ان کے صاحبزادے علی رضا بھی موجود تھے. دونوں تصاویر اور پوسٹر دیکھتے رہے. تو ایک تصویر علی رضا نے اٹھائی اور فردوس بیگم سے مخاطب ہوئے کہا، امی دیکھیے یہ فلم کا سیٹ دیکھیں، کتنا خوبصورت سیٹ اور کتنا محنت سے تیار ہوا ہوا. فردوس بیگم نے تصویر لیتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ نقشب جو تھے نا انڈیا سے آئے تھے، اور یہ دیکھیں کیسی محنت انہوں نے کی ہے. اور پھر دونوں تمام تصاویر، پوسٹر، بکلیٹس دیکھنے لگے اور اپنی رائے کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. ہم نے کہا سیما بیگم بھی تو اس میں تھی نا آپ کے ساتھ؟ تو اس پہ بولی ہاں سیما بھی تھی، سیما تھی، شمی مارا تھی، حنیف تھے اس میں. تو ہم نے کہا ہم نے سیما بیگم کو بھی اس فلم کا پوسٹر پیش کیا تھا. اچھا وہ ہے اس میں پوسٹر؟ میں نے کہا نہیں وہ تو اس میں نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے شمون. تو وہ جب بھی میرے پاس آتا ہے اپنے کام سے ہی آتا ہے نا، ویسے نہیں آتا، اس کو کوئی مطلب ہوتا ہے کچھ. تو ہم دونوں کی ایک بات ہے کہ میں آپ کی ایک فلم کا ڈائلاگ ہم اکثر بولتے ہیں. تو اس پہ وہ کہنے لگی فردوس باجی کہ کون سا ڈائلاگ؟ میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں کہ جب وہ آتا ہے کوئی چیز لینے تو ڈائریکٹ نہیں مانگتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے 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 میرا دھیان بٹاتا ہے، پھر ایک دم اچانک میں سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ کسی کام سے آیا ہے. تو مجھے ایک دم آپ کا وہ ڈائلاگ یاد آتا ہے ہیر رانجھا کا، جب آپ اعجاز سے کہتی ہیں، ہن مخول چھڈ تے اصل گل کر، اتھے آیا کیوں ہے؟ ہماری اس بات پہ فردوس باجی، علی رضا بھائی اور تمام لوگ اتنا ہنسے اور ہم بھی ہنس پڑے. اور واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے. وہ شمون جب بھی آتا تھا تو وہ اسی طرح کسی کام سے آتا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، میں سمجھ جاتا مطلب سے آیا ہے. تو میں اس کو بڑے آرام سے بڑے پیار سے اسی طرح ڈائلاگ بولتا تھا، تو وہ بھی ہنس پڑتا تھا. پھر ہم نے فردوس باجی سے کہا کہ اچھا ایک بات بتائیں گے آپ کہ اگر ہیر رانجھا دوبارہ بنائی جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے ہی بنے گی یا؟ تو ایک دم ہمارے بات سن کے فردوس باجی نے اتنے مطلب زبردست انداز سے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اب ہیر رانجھا دوبارہ کہاں بن سکتی ہے. اس فلم میں تو تمام فنکاروں نے بڑی محنت کی تھی. گڈو یہ صرف میرے ایک کام یا میرے ایک فرد کا کام نہیں تھا، سب فنکار اپنی اپنی جگہ خوب تھے. اور جیسے ڈائریکٹر نے تو چابک لے کے سب سے کام لیا، اور شاہکار ویسے بھی بار بار نہیں بنتے.
تو اس پہ ہم نے کہا فردوس باجی آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہ میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ جو ایک چیز بن جاتی ہے نا وہ بار بار نہیں بن سکتی. یہاں تک کہ کوئی دوسرا بھی ہوگا نا جس نے آرٹسٹ نے کام کیا ہوگا وہ بھی وہ کام نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے کہ سنگیتا نے ایک فلم بنائی تھی سوسائٹی گرل، وہ مجھے بہت پسند تھی. بعد میں انہوں نے اس فلم کو دوبارہ ریمیک کیا ڈریم گرل کے نام سے. یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں بلکہ افسوس ہی ہوا مجھے تو، کیونکہ سنگیتا نے خود وہ کام کیا تھا لیکن وہ کام دوسروں سے بھی نہ لے سکی نہ بنا سکی. تو یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. بس ایک بار کردار ہو جائے وہ بار بار نہیں بنتے. ایک دم ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرا. ہم نے کہا فردوس باجی مجھے یاد ہے میں نے سنا تھا اور پڑھا بھی تھا اخبارات اور میگزین میں کہ آپ کے گھر میں کوئی سینما تھا جس میں آپ اپنی فلموں کے ریلیز سے پہلے گانے یا وہ فلم کے سین یا جو بھی آپ نے فلم دیکھنا ہوتا تو آپ اس کو منگواتی تھیں اپنے گھر میں اور دیکھا کرتی تھیں. تو اس پہ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح سنا تھا، بلکہ تھا ایسا ہی کہ میری گھر کی فیملی کے ساتھ میرا چھوٹا سا منی سینما تھا، اس میں ہم دیکھا کرتے تھے. اب تو وہ پتہ نہیں کہاں وہ چیزیں گئیں، کہاں پڑی ہیں تو یاد بھی نہیں، لیکن ایسا تھا ضرور جو آپ بتا رہے ہیں نا. تو ایک دم سے میں نے ان کی سادگی کو دیکھتے ہوئے کہا فردوس باجی آپ اتنی سادہ مزاج ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ کی طبیعت میں ہے یا کیا؟ تو فردوس باجی نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا گڈو میں شروع ہی سے سادگی پسند ہوں. جب فلموں میں مصروف تھی کام کے وقت میک اپ کیا، کام ختم ہوا تو منہ دھو لیا. میں جب بھی اسی طرح سادگی سے رہا کرتی تھی. یہ نہیں کہ میں نے آج فلم انڈسٹری چھوڑ دی ہے تو میں سادگی میں آ گئی ہوں، نہیں، میں اس وقت بھی ایسے ہی رہتی تھی. یہ سادگی میری فطرت میں ہے اور میں کوئی بناوٹ نہیں. میں نے کہا وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، آخر ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، فنکاروں کو دیکھا ہے، فلمیں دیکھی ہیں، ہر جگہ آتے جاتے ہیں، انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کی مخلصی سادگی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. پھر ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ جس ساتھی اداکار جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا، آپ کے قریب ہیں، جیسے زیبا بیگم سامنے رہتی ہیں، سلونی بیگم پیچھے، اور اس طرح کئی لوگ قریب ہیں، تو کیا آپ کی ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، میل جول ہے؟ تو فردوس باجی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گڈو سب سے ملاقات ہوتی ہے، ظاہر ہے سب ایک فیملی کی طرح ہیں، دکھ سکھ میں سب کے آنا جانا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ فلم انڈسٹری تک کا کام تھا، ہم آج بھی ملتے ہیں اور دوسروں کے خوشی غمی میں سب شریک ہوتے ہیں، جاتے ہیں. بس یہ کہ میں زیادہ رش میں بہت کم آتی جاتی ہوں، یہ میری عادت ہے شروع سے. پھر ہم نے کہا باجی ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ فردوس باجی نے کہا بیٹا میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. تو ہم نے ایک دم کہا کہ جب آپ نے فلمیں چھوڑی تھی تو اس کے بعد آپ کو آفر تو ہوئی ہوں گی؟ تو ہمارے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں بہت ہوئی تھی، مگر اب دل نہیں چاہتا، اتنا کچھ کر لیا ہے بیٹا کہ اب وہ بات نہیں، نہ فلموں میں نہ وقت بھی ویسا نہیں رہا. ہم نے فردوس باجی سے سوال کیا ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کی فلم ان پڑھ ویڈیو پر دیکھی جس میں علی جاز اور رانی جی تھے. یقین جانیے آپ نے جو آخری سین میں زبردست مکالمے ادا کیے، بالکل فلم آنسو مجھے یاد آ گئی. یوں تو ہم نے ہر ملاقاتوں میں فردوس بیگم کو فلمی پوسٹر، فوٹو سیٹ، بکلیٹس، اخباری اشتہارات، جو بھی ان کی فلموں کے نایاب کلیکشن ہوتی تھی وہ پیش کی. تو ایک ملاقات میں ہم نے انہیں ان کی فلمی تصویر کا ایک پوسٹ کارڈ پیش کیا. پوسٹ کارڈ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ابھی بھی آتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی لوگ آرٹسٹ جو ایک دوسرے کو پسند ہوتے تھے ایک دوسرے کو، تو ان کے جو فین ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو وہ پوسٹ کارڈ بھیجا کرتے تھے. جیسا کہ اگر مجھے فردوس پسند ہے تو میرا کوئی دوست مجھے فردوس بیگم کا پوسٹ کارڈ عید مبارک کے ساتھ بھیجے گا. اسی طرح کسی نے
فردوس بیگم کا کارڈ کسی کو بھیجا ہوگا تو اس پہ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی پیچھے اور شعر بھی لکھے ہوئے تھے۔ جب ہم نے ان کو پیش کی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ علی رضا بھی اس وقت ان کے ہمراہ تھے، انہوں نے بھی پوسٹ کارڈ کو دیکھا کہ کیا اب بھی ایسا ہوتا ہے گڈو بھائی؟ تو ہم نے کہا ہاں اب بھی آتے ہیں، لیکن اب کون کسی کو عید کارڈ اور یہ پوسٹ کارڈ بھیجے گا، لیکن یہ کہ اب بھی آتے ہیں میں نے دیکھا، لیکن پاکستانی بہت کم ہوتے ہیں۔ جسے فردوس بیگم نے پوسٹ کارڈ شکریہ کے ساتھ وصول کیا۔ وہ کسی فلم کے سیٹ پر لیا گئی تصویر تھی جسے فردوس بیگم بغور دیکھتی رہیں اور مسکراتی رہیں۔ میں نے یہ اندازہ لگایا ملاقاتوں میں کہ فردوس بیگم گفتگو کم کرتی، لیکن وہ مسکرا کر یا آنکھوں سے اس طرح کا خوشی کا اظہار کر دیتی ہیں۔ یہ ان کا انداز ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگا ہمیں۔ مختلف اخبارات کے سر ورق کی کلر نایاب تصاویر وہ بھی ہم نے فردوس بیگم کو پیش کرتے رہے مختلف ملاقاتوں میں۔ ایک بار ان کو اسی طرح کی کچھ تصاویر ہم نے پیش کی جنہیں انہیں وہ دیکھتی رہیں، اور ایک تصویر کو ہماری طرف بڑھاتے ہوئے بولی گڈو دیکھو اس میں آنکھوں کا کلر۔ تو جب ہم نے دیکھا باقی اتنی خوبصورت آنکھیں لگ رہی تھیں، ہم نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ وہ اپنی چیزوں میں بھی کھو جاتی ہیں، ہماری دی ہوئی چیزیں یا اپنی ماضی کی یادوں کو دیکھ کر وہ بھی کھو جاتی ہیں۔ جس طرح انہوں نے اس تصویر کا آنکھوں میں، اس تصویر کی جو آنکھیں تھیں اس کی خوبصورتی کا اظہار کیا، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بھی اپنی چیزوں کو پسند کرتی ہیں، اور ہمیں خوشی ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لال شہباز قلندر کے میلے میں رات کے 2:30 بجے ہم نے فردوس بیگم کو ایک آنکھ سے پہچانا تھا۔ تو وہ یہ آنکھ کا قصہ ہر جگہ اتنا مشہور ہے کہ آرٹسٹوں میں بھی اس بات کو بہت اہمیت ہے کہ فردوس بیگم کی آنکھ سے ان کے ایک پرستار نے ان کو رات کو پہچانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ان کے گھر والوں میں بھی یہ قصہ مشہور ہے اور آرٹسٹوں میں۔ تو ایک بار جب ہماری ان کی سہیلی جو رضیہ ہیں، جو کامیڈین ایکٹریس ماضی کی، ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ارے گڈو، وہ تو مجھے اس دن فردوس نے کہا کہ گڈو نے تو مجھے ایک آنکھ سے رات کو 2:30 بجے پہچانا، ایک آنکھ دیکھ کے۔ اس نے کہا کہ تمہاری تو آنکھیں کوئی بھول ہی نہیں سکتا، تو تم نے پھر یہ کیا قصہ ہے؟ پھر میں نے ان کو پورا قصہ سنایا تو بہت خوش ہوئی۔ تو کہیں بے وقوف، جب تم مجھ سے ملنا تھا تو تم فردوس کو ہی کہہ دیتے، وہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ وہ گڈو نے مجھے ایک آنکھ سے پہچانا۔ اس قصے سے پھر مجھے تمہارے بارے میں علم ہوا۔ بہرحال وہ بھی میرے اس قصے کو پورا جب ہم نے سنایا تو بہت حیران ہوئی کہ یہ مجھے فردوس بھی بتا چکی تھی کہ ایسے ایسے میرا ایک فین ہے گڈو، اس نے کس طرح مجھے رات کو ایک آنکھ سے پہچانا۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو ہمارا قصہ یہ آنکھ والا اتنا مشہور ہے، اور ہم نے جن کو چاہا ان کو ایک آنکھ سے ہی پہچان لیا، اور اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ ایک بار جب میں لاہور گیا تو مجھے فردوس باجی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب اس کے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں بیرون ملک گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے، اور پھر زیارتوں پہ بھی گئی تھیں۔ بڑا اچھا سفر رہا گڈو بچوں کے ساتھ گھومنے کا۔ تو ہم نے کہا کتنا اچھا لگتا ہے، اتنی مصروف زندگی آپ نے گزاری تھی جب تو سر کھجانے کا وقت نہیں، اور نہ گھر والوں کو ٹائم دے پاتی تھیں آپ۔ آج دیکھو ماشاءاللہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ آپ گھومتی ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔
تو اس میں انہوں نے کہا یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ہم نے کہا آمین۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ فردوس باجی سے جب میری ملاقات ہوئی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ میں نے اپنی فلم آرکائیو سے منتخب ان کی فلموں کا نایاب کلیکشن دیا، تو ایک بار جب میں نے ان کی کلیکشن دی تو ان میں معروف ڈانس ماسٹر حمید چودھری اور فردوس باجی کی ایک تصویر دی جو آؤٹ ڈور سانگ تھا، وہ ہم نے ان کو پیش کی جو انہوں نے دیکھی، اور پھر حمید چودھری صاحب کے فن کے بارے میں بات کی اور کہا کہ بہت نفیس اچھے انسان تھے، بڑا محنتی آدمی تھا، ان کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ انہی دنوں اداکار کیفی صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا، ان کا بھی انہوں نے افسوس کیا۔ جب وہ کیفی صاحب کا افسوس کر رہی تھی تو ہم نے سوال کیا کیا آپ محمد علی صاحب کے انتقال پر گئی تھیں؟ فردوس باجی نے کہا ہاں جی گئی تھی، یہ سامنے ہی تو گھر ہے، اور ظاہر ہے کیوں نہیں جاتے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، بہت سب بڑے نفیس بڑے اچھے لوگ تھے سارے۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ فردوس بیگم سے جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئیں اس میں جو بھی مجھے یاد آ رہا ہے جس ملاقات کا، وہ میں آپ دیکھنے والوں کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صرف فردوس باجی کے فینس کے لیے، جو ان کو چاہتے ہیں، جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں تو ان سب سے یہی کہوں گا کہ بھئی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ، بچے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کے بچے ہماری بھی بہت عزت کرتے ہیں، جب بھی جاؤ اتنے پیار سے ملتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھنے والوں کے سامنے فردوس بیگم کا تمام کلیکشن، جن میں ان کی فلموں کے پوسٹرز، فوٹو سیٹ، بکلیٹس، اسٹوری بکس، میگزین میں ان کے مختلف جو بھی ان کے بارے میں ہیں، جو اشتہارات ہیں فلم کے اور ان کی فلمیں خاص جو بھی، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کلیکشن بنا کے ویڈیو کی شکل میں آپ دیکھنے والوں کے لیے تیار کروں گا، اور وہ میری طرف سے ایک نذرانہ ہوگا فردوس بیگم کے لیے، ان کے تمام فینس کے لیے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ فردوس باجی کو اپنے بچوں، پوتا پوتیوں اور گھر والوں کے ہمراہ ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ان سے ملی مجھے محبت میں تا حیات نہیں بھلا سکتا، اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔